let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. السلام علیکم اور بہت خوش آمدید ٹو دا گڈ سائڈ، جہاں پہ ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو اپنے تئیں جو کچھ ہو سکتا ہے اس وطن کے لیے کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، اینڈ میکنگ پاکستان پاکستان. میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں گڈ سائڈ میں، ان کو ہم بہت سارے طریقوں سے جانتے ہیں، ہمارے بہت مخلص ہیں، ہمارے رفیق ہیں، رہنما بھی ہیں، اور ایسے لوگوں کا زندگی میں ہونا ایک باعث رحمت ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات، اپنے مسائل، اپنے دل کے جو بھی الجھنیں ہیں آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں، اور وہ اس پہ آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنے گرد ضرور تلاش کیجیے، ان سے جڑیے، اپنے بچوں کو ملوائیے، اور اسی خیال سے آج ہم نے ان کو یہاں اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا ہے. جناب ڈاکٹر ساجد جمیل صاحب، السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے آپ آج یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کا تعارف میں جلدی سے کراتی ہوں کیونکہ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے، اور ماشاء اللہ سے علم ان کا وسیع ہے اس حساب سے. تو میں تعارف کوئکلی آپ لوگوں کے گوش گزار کرتی ہوں کہ مولانا ڈاکٹر ساجد جمیل صاحب ایس تفسیر پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ. ڈاکٹر صاحب ایس تفسیر سے آپ نے مجھے کیا بتایا تھا؟ سبجیکٹ اسپیشلسٹ، سابق مدرس درس نظامی جامعہ حنیفیہ سعود آباد، سابق استاذ التفسیر و حدیث جامعہ محسنات کراچی، جنرل سیکرٹری مرکز قرآن و سنہ کراچی، مدرسہ علم المیراث آن لائن درس نظامی جامعۃ المحسنات پاکستان. باقی کچھ ریسرچ آرٹیکلز بھی ڈاکٹر صاحب لکھ چکے ہیں اور کچھ کتابوں پہ ابھی کام کیا ہے. سیفٹی نیٹ کے ایگزیکٹو ممبر ہیں، وزٹنگ لیکچرار ہیں الکوثر یونیورسٹی میں، ایکسپریس ٹی وی میں اسلام آباد اور جدید اسلام اور جدید مسائل کے حوالے سے پروگرامز کیے ہیں. تو معذرت کے ساتھ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تعارف میں، لیکن جب کوئی علم والا شخص ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو مجھے کم از کم بہت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. غلطی ہو گئی بہرحال. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اگین آپ کی آمد کا، اور امید ہے کہ یہ ڈسکشن ہمارے لیے نافع ہوگی اور ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی بہترین نافع ہو سکے انشاءاللہ. اچھا، پہلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا، جس کے لیے میں بے چین ہوں پوچھنے کے لیے، کہ کیا بغیر کسی کے سوال کیے علم دینا ایک صحیح عمل ہے؟ کہ مطلب پرابلم نہیں ہے، کوئی کوئری نہیں آ رہی اور ہم اس کے اوپر بات شروع کر دیں. یہ جو علم کی بات ہے، ہم اسلام کے حوالے سے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی اس پر بات کریں گے. جو قرآن کی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک مسئلہ رکھا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر جواب میں آیا ذالک الکتاب. تو اس بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسئلے کے بغیر علم دینا ایک علمی عیاشی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ایک لایانی کام ہو جاتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. کیونکہ یہ انسان کا مسئلہ تھا کہ اس کو راستہ چاہیے تھا،
تو اس نے اہدنا الصراط المستقیم کہا. تو اگر ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے تربیت دی ہے وہ اس حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی دی اور قرآن دیا. تو اگر ہم دیکھیں سورہ فاتحہ ہم 32 مرتبہ روزانہ نماز میں دہراتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر صلاۃ ہے ہی نہیں. تو اس کا فقہی پہلو سے ہٹ کر جب یہ صلاۃ میں سورہ فاتحہ کا شعور نہیں ہے تو پھر وہ مانگنا کیا ہے، اس سے تعلق کیا ہے، یہ سب پھر بیکار جاتا ہے. تو اس سورہ فاتحہ میں شعور دیا گیا ہے کہ ہم ایک مسئلہ رکھ رہے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب چاہیے دوبارہ، جس کی تفصیل ہمارے علم سب مسلمان کے طور پہ جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک بطور امتحان آئے، ایک امتحان گاہ ہے. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے قرب دیا تھا ہم اس کے قابل ہیں. تو پھر ہم یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں آپ سیدھا راستہ بتائیں. منزل کے بغیر راستہ تو ایک عجیب سوال ہے، تو اس پر ہم ریفر کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو لوگ کامیاب ہوئے جن پر آپ نے انعام کیا ہمیں وہ والا راستہ بتائیں. تو اللہ کا سب سے بڑا انعام، بادشاہ کا سب سے بڑا انعام اپنے قریب کرنا ہے. اور قرآن میں اس کو ریفر بھی کیا ہے کہ جب وہ فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں تو ہمیں سب سے بڑا انعام کیا ملے گا، تو فرعون نے کہا تھا کہ من المقربین، میں آپ کو اپنے قریب کر لوں. تو بادشاہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ اپنا قرب دینا. تو یہ ہمارا سوال ہے. اور پھر ہم نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں جو لوگ اپنی ضد پہ چلتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، اور جو چل کر رستے سے ہٹ جاتے ہیں، ان دو لوگوں کے رویوں سے، اس طریقے زندگی سے ہمیں بچائیں. ہمیں ان لوگوں کے طریقے زندگی پہ چلائیں جن کو انعام ملا. تو پھر جواب میں یہ سوال تھا، تو جواب آیا ذالکل کتاب. تو یہ پوری کتاب جو ہے پھر یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ وہ زندگی میں کیا بیہیویئر ہیں جس کی بنیاد پر ہم چلیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، اور پھر انعمت علیہم کی کیا صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہوئے، ان کو قرب ملا، تاکہ وہ صفات ہم اپنائیں. اور پھر مغضوب و ضالین، جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جو گمراہ ہوئے، انہوں نے کیا بیہیویئر کیے جس کی وجہ سے وہ اس جگہ تک پہنچے، تاکہ ہم اس سے بچیں. تو یہ پوری تفصیل ہمیں علم دیا گیا ہمارے اس سوال کے جواب میں. تو یہ ہے سورہ فاتحہ اور قرآن کا تعلق. تو اس بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بغیر مسئلے کے علم دینا فائدہ مند نہیں ہوتا. اچھا، اب یہاں سے مجھے ایک بات اور میں ایڈ کروں گی اپنے سوال کے ہی حصے میں، کہ یہ بھی تو بات ہوتی ہے کہ ہدایت بھی انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جن کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، ورنہ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سوالی ہیں، جو سائل کی شکل میں اپنے مسائل اور اپنی جو بھی بات ہے وہ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے، مگر ہدایت کم ہی لوگوں کو مل پاتی ہے. تو اس کے پیچھے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اس آیت پر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے یہدی من یشاء، کہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، تو پھر کچھ لوگ اس مایوسی میں جاتے ہیں کہ تو اللہ نے جس کو چاہا اس کو ملی. یہ اللہ نے اپنی چاہت بتا دی ہے کہ قرآن کو ہم ایک جزوی حصے کے ساتھ نہیں لیں گے. قرآن میں یہ پروسیس بتایا ہے کہ جو ہدایت چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. تو وہ یہدی من یشاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ رول بنایا ہے کہ جس کو ہدایت چاہیے اس کو ہدایت ملے گی. تو پھر یہ ہے وہ من یشاء. تو وہ جو لوگ اس ہدایت کی طلب میں ہیں، رستہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، یعنی ایک آدمی اگر کھڑا ہوا ہے اور کہیں جانا نہیں چاہتا ہے
اور آپ اس کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں کہ آپ یہاں سے سیدھا جائیں پھر لیفٹ ٹرن کریں، وہ کریں، وہ تو بولے گا میرا مطلب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو اگر ایک آدمی کو اللہ کا قرب حاصل نہیں کرنا ہے، اس کا وہ رخ ہی نہیں ہے، تو اس کو پورا قرآن سنا دے، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ قرآن اس شخص کے لیے ہے جو اہدنا الصراط المستقیم کا شعور رکھتا ہے، اس مقام پر آیا ہے۔ تو دعوت دین پھر یہ ہے کہ پھر جو لوگ اس شعور میں آ گئے وہ ان شعور کو پیدا کریں، اور یہی اسلام کا طریقہ ہے کہ انسان ہر وقت شعور میں رہے، اس کا ہر قدم شعوری ہو، کانشیس میں ہو، بے تکا کچھ نہیں ہو، ایک مقصود متعین ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس سے ہمیں نہیں ہٹنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا ہدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے 100% ہدایت ہے۔ عربی کے لحاظ سے ہدن اور ہادی کا ایک بڑا فرق ہے۔ ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا سراپا، جیسے کوئی کہ عادل ہے یعنی عدل کرتا ہے، مگر ہم کہ سراپا عدل ہے یعنی ہر وقت عدل، تو اس طرح ہادی معنی ہدایت دینے والا، مگر قرآن کے لیے ہدن یعنی سراپا ہدایت ہے، 100% ہدایت ہے، مگر کس کے لیے؟ متقین۔ اور متقین اور ناس قرآن کی 2 ٹرم ہیں، 2 اصطلاح ہیں، بڑی اہم ہیں۔ اور متقین جو کہا گیا ہے عربی ترجمہ ہے جو اپنے آپ کو انتہائی طور پر بچانے والے نقصان سے، اس لیے اس کا اردو ترجمہ پرہیزگار کیا جاتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار دونوں ساتھ آتے ہیں۔ جی ترجمہ یہ ہے متقی کا، تقوی سے۔ تو اس لیے اگر ہم اس کے قرآن کے اس میں لیں تو متقی بنیادی طور پہ وہ ذہین شخص ہوگا جو ایک بہت بڑا کامیاب مقصد متعین کرے، اور پھر وہ اپنی زندگی میں ہر قدم پر نظر رکھے کہ یہ قدم مجھے اس مقصد سے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے۔ اس شعور کے ساتھ جو چلتا ہے اسے متقی کہتے ہیں۔ تو اس شعور کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اکثر تربیت میں لعلکم تتقون، جس طرح رمضان کے لیے کہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ رمضان جو ہے تقوی کی تربیت دے رہا ہے، تو تقوی پر پہنچاتا ہے، کیونکہ تقوی جو صلاحیت ہے جو کہ ہدایت کو 100% لے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ ہماری ترقی ہے، یہ ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ میں جو بات آئی یہ اتنی 32 دفعہ کیوں دہرائی جاتی ہے کہ جب ہم مسلمان کے طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں خیر سے ہٹانا چاہتا ہے اور ہم خیر پہ رہنا چاہتے ہیں، تو وہ دشمن ہر وقت متحرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ خون میں، جسم میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان ایکٹیو ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کتنا بڑا شعور ہونا چاہیے، یہ تو کیسی دشمنی ہے۔ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو بطور دشمن لو، فاتخذوا عدوا۔ تو صرف دشمن نہیں کہہ کے بات ختم کی، کہا کہ اس کو بطور دشمن لو۔ تو یہ تو شعور نہیں ہوگا، تو یہ ہماری مطلب یہ دشمنی کا فن بھی سیکھنا پڑے گا کہ ہم شیطان دشمنی پر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شیطان کے ہاتھ ہم نہیں آئیں گے، ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، تو پھر ہمیں اتنا شعور بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری جو انسان کا مسئلہ بھول جانا ہے اور پھر شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہر دن دہرواتے ہیں تاکہ ہم شعور میں رہیں، تو ہمارا ہر اسٹیپ پر ہمیں خیال ہو۔ جب یہ ایبیلٹی پیدا ہو جائے تو اسے عربی میں متقی کہتے ہیں، اور اگر یہ ایبیلٹی نہیں پیدا ہو تو ناس کہتے ہیں۔ ناس، متقی اور ناس جو ہے وہ نتیجہ دیکھ کر تسلیم کرتے ہیں، متقی بات سن کے نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے متقین کی صفت آئی ہے یؤمنون بالغیب، جو نتائج غیب میں ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ضرور اس کا نتیجہ جو کہا گیا ہے یہ ہوگا۔ اور جبکہ ناس جو ہیں جو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور محبت، وہ فتح اور نصرت آ جائے تو ورأیت الناس، آپ ناس کو دیکھیں گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ فوج در فوج داخل۔ تو ناس فتح مکہ کے بعد آئی ہے، یعنی زیادہ تعداد، اس سے پہلے جو تھے وہ سارے متقین تھے، یعنی وہ کم، تو وہ ناس انتظار کر رہے تھے کہ وہ سرداروں کا زور ٹوٹے،
نتیجہ جو کہا تھا کہ اسلام غالب آئے گا وہ سامنے آئے تو پھر انہوں نے ہمت کی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ناز سے متقی کے درجے پر پہنچے. تو یہ ہے اگر ہم ترقی کے اگر لفظ استعمال کریں گے ہمیں زندگی میں ترقی کیا کرنی ہے بطور مسلمان, تو یہ کہ ہمیں ناز سے متقی کے درجے پر پہنچنا. اچھا, اب اس سے ہی میرا ایک اور سوال ابھر رہا ہے ذہن میں کہ انسان کا ایکچوئل مسئلہ کیا ہے. ہم آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی نفسا نفسی کا دور ہے, ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے اور پریشانی کسی طرح ختم نہیں ہو رہی ہے, نہ سکون قلب ہے اور نہ ہی زندگیوں میں برکت ہے. یہ بات ہر کوئی سمجھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, محسوس کر رہا ہے اور بات بھی کر رہا ہے اس کے بارے میں کہ برکت اٹھ گئی بھائی اور سکون نہیں ہے اور پریشانی کا عالم ہے اور ہم بالکل ابتر حالات میں ہیں. تو ہمارا مسئلہ ہے کیا؟ ہم کیوں اس قدر اریٹیٹڈ ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, خوف زدہ ہیں؟ ایسی کیا ہماری جڑ کیا ہے ہماری؟ ہاں بالکل, ہمیں بطور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان کے حوالے سے صلاحیتیں دی ہیں تو ہمارے کچھ بنیادی سوال ہونے چاہیے. اور قرآن نے جو کہا ہے فیہ ذکرکم, اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے, تو ہمیں اپنے اس ذکر کو دیکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے پھر ہماری یہ ترتیب بنے گی کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. یعنی ہمارے بنیادی سوال تو یہ ہونے چاہیے کہ ہم مخلوق ہیں, ہم کریٹڈ ہیں, تو ہمارا خالق کون ہے اور اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا, اور یہ آس پاس ہمارے کائنات ہے یہ کیوں ہے, اس کا ہم سے کیا تعلق ہے, اور یہ جو ہمیں اختیار نظر آ رہا ہے یہ کیوں دیا گیا ہے, ہمیں جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں یہ کیوں رکھی گئی ہیں, اور یہ موت اور زندگی کیوں ہے. تو یہ ہمارے بنیادی سوال ہونے چاہیے, اور ہماری ابتدا کیسے ہوئی. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے. تو میں اس کی تفصیل میں اس طرح نہیں جانا چاہتا, نہیں تو آدم کی آج کل جو انڈیکسنگ ہے آدم کے لکھیں اور اس میں جو اس حوالے سے 25 مقامات نکلیں گے, اس میں وہ پوری تفصیل ہے کہ ہماری تخلیق کیوں ہوئی, کیسے ہوئی. تو اس کے اندر جو چیز واضح ہوتی ہے, سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں تخلیق کیا تو پھر ہمیں جو تخلیق کیا تو فرشتوں نے ایک سوال کیا کہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, یعنی ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کر تو رہے ہیں, اس انسان کو کیوں پیدا کیا گیا. تو اس سوال, اس کو تمام مفسرین کہتے ہیں جملہ حالیہ ہے, یعنی اپنا حال بتایا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ واضح تھا کہ انسان بھی تسبیح کے لیے پیدا کیا گیا. تو پھر یہ سوال بنا کہ وہ تو ہم کر رہے ہیں, تو اس کو کیوں پیدا کیا گیا. تو پھر جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو علم کا مسئلہ رکھا, اور علم الاشیاء, یعنی آدم, میں اس کا خلاصہ رکھ سکتا ہوں کہ علم الآدم الاسماء, تمام اشیاء جو کائنات کی تھی جو بھی تھی اس کی تفصیل بتائی, اس کی سارے فنکشن بتائے, اور پھر فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ آپ پیش کریں. تو انہوں نے کہا ہم تو اتنا آپ نے دیا اتنا ہی جانتے ہیں. پھر آدم علیہ السلام کو کہا آپ تفصیل بیان کریں, تو انہوں نے پوری تفصیل بیان کی. تو اس وقت پھر فرق واضح ہوا کہ انسان بھی اللہ کی تسبیح کے لیے پیدا کیا گیا ہے, مگر اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر وہ اللہ کی تخلیقات کو ویلیویٹ کرے گا, اس کی قدر پہچانے گا, پھر اپریشیٹ کرتے ہوئے کہے گا سبحان اللہ. تو انسان کا سبحان اللہ علم کی بنیاد پر ہوگا. اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی اور وضاحت کریں ایگزامپلس کے ساتھ کہ شعور اور علم, کیا یہی آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شعور کے ساتھ؟ جی بالکل, وہ جو انسان کی اس کائنات میں یہ پھر ذمہ داری آ رہی ہے تسبیح کے حوالے سے کہ وہ اللہ کی تخلیقات کی قدر پہچانے, اس پہ ریسرچ کرے. اس کی پھر اس تسبیح کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ کی تسبیح کا مطلب یہ کہ آپ پاک ہیں. تو پاک ہونا کیا ہے,
یعنی آپ کے کام میں کوئی نقص نہیں ہے، آپ کا کام پرفیکٹ ہے. اور تقدیس کا مطلب ہے کہ آپ بے غرض ہیں، کہ آپ کو انسان سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کے بھلے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ہے تسبیح اور تقدیس. تو انسان کے لیے وہ آیت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اولو الالباب ہیں، وہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں یعنی آسمان اور زمین کی طرف دیکھتے ہیں، لیٹے بیٹھے کھڑے، اور پھر وہ دیکھ کر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ کائنات، یہ کریشن بغیر مقصد کے نہیں بنائی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں سبحان. تو یہ وہ چیز واضح کر رہی ہے کہ یہ ہے انسان کا اللہ کے جو قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا دنیا میں کام، کہ وہ پھر اس طریقے سے تسبیح کریں. تو اللہ کی کریشن کو کھولیں اور اس میں واضح کریں کہ اللہ نے کیا ہی پرفیکٹ کریشن کی ہے، کیا ہی سارے سسٹم بنائے، اور پھر ان کے منہ سے نکلے سبحان اللہ. تو پھر یہ جو واقعہ ہوا، انسان کو عزت ہوئی، تو اس ٹائم ایک صاحب جیلس ہو گئے شیطان، اور اس نے پھر، اور وہ اس کو قرب حاصل تھا، وہ وہاں موجود تھا فرشتوں میں. تو جب حکم ہوا سجدے کا تو اللہ کی سے محبت کے حوالے سے اگر وہ اللہ کے قریب آ رہا تھا تو وہ فوراً جھکتا، مگر وہ اپنے حوالے سے آ رہا تھا، اپنی شان. تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا اذ امرتک. تو اس نے پھر وہ سب سے پہلا کافرانہ کائنات کا جملہ رکھا، انا خیر من. یہ کائنات کا پہلا کافرانہ جملہ ہے کہ میں اس سے بہتر. پھر اس کے ریزن خود رکھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں تو اسپیشل آگ سے بنا ہوں اور یہ کیچڑ سے بنا ہے، تو اس بنیاد پر میں بہتر ہوں. تو اس لیے اولیاء بھی کہتے ہیں کہ امتیازی شان ہی کفر ہے. شیطان یہیں سے شیطان ہوا، تو اس نے امتیازی شان کی بات کی اور اس کی بنیاد بنائی کہ وہ اس کے مادے کو، کردار کو نہیں، کہ میں آگ کا اسپیشل بناؤں جس میں دھواں بھی نہیں نکلتا جی. تو مادے اسٹیٹس کو، اس کو بنایا، تو یہاں سے وہ شیطان ہوا. اور آدم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں سرنڈر کیا ہوا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے مہلت مانگی. یہ پھر آپ ہمیں سب کو پڑھنا چاہیے، یہ اس کی ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، کہ پھر اس کو مہلت دی گئی، اللہ کی مشیت. پھر اس کو آدم علیہ السلام کو پھر سمجھایا گیا کہ آپ جنت میں رہیں. تو مہلت جب شیطان کو دی گئی تو اس نے چیلنج کیا کیا تھا، یہ بھی بڑا اہم ہے. اس نے چیلنج کیا تھا کہ آپ نے جو میرا پول کھولا سجدے کا حکم دے کر، اب مجھے اگر چانس دیا جائے میں ثابت کروں گا یہ شخص اس عزت کے قابل، اس قرب کے قابل نہیں ہے. اور میں نے اگر مجھے موقع دیا گیا تو میں، اس نے الفاظ یہ کہیں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، یہ جو آپ کی طرف سیدھا راستہ لے کر یہ آئے گا میں اس پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں ان کے دائیں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، 4 اینگل سے انہیں ڈسٹرب کروں گا. آگے سے یعنی فیوچر میں لے جائے گا، اور پاسٹ یا پھر پیچھے پاسٹ میں لے جائے گا. دونوں کے ایک پاسٹ غم ہے، فیوچر خوف ہے. اور دائیں سے وہی کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے نیک لوگ ہیں، بڑی نیک شخصیت ہیں. اور بائیں سے تو سب کو پتا ہے کہ شیطان کیا کیا چیزیں متوجہ کرنے کے لیے پوری اس نے دنیا سجائی ہوئی ہے. تو یہ وہ 4 اینگل کیوں کرے گا؟ تاکہ ہم جو صراط مستقیم پر چل کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے رہ جائیں، ہم ان چیزوں میں پھنس جائیں. تو پھر اس دنیا میں ابھی چھوٹا سا واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں. پھر انسان کو چھوڑا گیا، آدم علیہ السلام کو 2 شرط کے ساتھ جنت میں رہنا ہے. تو کہا گیا کہ خیال رکھو یہ تمہیں نکلوا نہ دے. تو 2 شرطیں یہ تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بھولنا نہیں، اور یہ درخت کا پھل ہے یہ کھانا نہیں. یعنی اللہ کے حکم کے آگے اپنی مرضی نہیں چلانا. تو ان سے بھول ہوئی. شیطان کو جب موقع دیا گیا تو موقع دیا گیا. پھر اس نے الفاظ استعمال کیے کہ پتہ ہے کہ یہ کیوں آپ کو روکا گیا ہے، آپ اس جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ شیطان کی ٹیکنیک ہے، کبھی بھی وہ نہیں کہے گا کہ میں چاہتا ہوں، وہ آپ کی خواہش سے آئے گا. تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تڑپ یہ تھی کہ وہ اسی جگہ پہ رہے. تو اس نے وہ الفاظ کہے کہ درخت کا پھل کھا لیں، آپ ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو جائیں گے.
تو وہ محبت میں اپنی وہ غلطی کر بیٹھے کہ اللہ کی محبت میں کہ مجھے اس طرح مل جائے. تو پھر شیطان نے قسمیں بھی کھائی تھی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو آپ کا انتہائی خیر خواہ ہوں، میرا مسئلہ ہی نہیں، میں آپ کی خیر خواہ ہوں. تو یہ وہ شیطانی ٹیکنکس ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام بھولے اور وہ درخت کا پھل کھایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے فوراً دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ہم اب مقام سے ہٹے. تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہیں وہ درجہ دیا. پھر کہا کہ نہیں، ابھی آپ یہ 2 شرطوں پر یہاں رہ سکتے تھے، شیطان کی دشمنی نہیں بھولنی تھی اور اس حکم سے نہیں ہٹنا تھا. اب آپ پروف کریں، اتریں دنیا میں اور پھر پروف کریں کہ آپ یہ دوبارہ یہ نہیں کریں گے. تو یہ حبوط ہوا ہے. اور اس میں یوں اینگل ہے، شیطان اس چیلنج کے ساتھ اتر رہا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسان اس عزت کے قابل نہیں ہے. اور اس نے جو چیلنج میں لفظ کہے ہیں کہ میں جو ان کے ساتھ کروں گا، آپ ان میں اکثر کو ناشکرا پائیں گے، کم ہی شکر گزار رہیں گے. تو ناشکرا بننا، ناقدری والا بننا، یہ شیطانیت ہے. اور پھر انسان اس چیلنج کے ساتھ اتر رہا ہے کہ وہ ثابت کرے گا کہ وہ اس قرب کے مقام کے قابل تھا. تو یہ وہ جنگ ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو علم الاشیاء دے دیا، اس میں کوئی دین کا تعلق نہیں ہے، وہ جو بھی ضرورت پڑے گی سوچے گا وہ علم کھل جائے گا. مگر دوسرے علم کے لیے اللہ نے کہا اِہْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اب اترو میری طرف سے ایک ہدایت کا علم آئے گا. یہ دوسرا علم ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں، اس اختیاری دنیا میں، خیر و شر کی دنیا میں، انسان کا اصل مسئلہ خوف اور غم. اور قرآن ایک واحد کتاب ہے جو اس مسئلے کو کال کرتی ہے اور پھر اس سے نکلنے کا، اس کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان پہ کیسے خوف ہے اور وہ کیسے اس سے نکلے گا. یہ اس قرآن کا بنیادی موضوع ہے، کیونکہ یہ ہدایت کے حوالے سے کہا گیا کہ جس نے اس ہدایت کی پیروی کی وہ خوف اور غم سے نکلے گا. اب خوف اور غم سے نکلنا کیوں ضروری ہے اور اس کو کریٹ کون کرے گا؟ تو شیطان خوف اور غم کریٹ کرے گا، کیونکہ خوف اور غم کی بنیاد پہ انسان کی ترقی رک جاتی ہے، وہ سفر نہیں کر سکے گا دوبارہ. تو وہ کریٹ شیطان کرے گا. اور وہ نکلنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ واپسی کی جو آیت ہے وہ ہے یا سورہ فجر کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کی طرف واپس، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ مطمئن نفس کے لیے کہا گیا. تو مطمئن نفس بننے کے لیے خوف اور غم سے نکلنا ضروری ہے. تو ہم اگر اس کو خلاصہ لیں تو پوری دنیا میں انسانیت کا اصل مسئلہ خوف ہے. اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس وقت تو بہت سارے ایسے خوف ہیں اور مسائل ہیں جو ہمارے خود پیدا کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اور کچھ نہیں تو پڑوسی کے مسئلے میں پڑ جاتے ہیں کہ پڑوس کے گھر میں کچھ بہتر آ رہا ہے تو ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے بہن بھائیوں کی کوئی خوشی ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی، یا ہم یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کچھ دیکھ لیتے ہیں اور دل جو ہے وہ ہمارا چھوٹا ہونے لگتا ہے، دل میں تکلیف ہونے لگتی ہے کہ میرے پاس اس طرح کی زندگی نہیں ہے اور میں ایسی یا اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں خرید پا رہی، میری قوت خرید کم ہے اور میں تو پھر ہائے دکھیاری، لاچاری، بیچاری، دنیا کی ماری ترین. حالانکہ ایز سچ الحمدللہ مکمل انسان ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا موجود ہے، تو وہ شکر کرنے کے بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں، لیکن ہم اپنے اوپر خود یہ خوف طاری کر لیتے ہیں. اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین میں شاکر اور شکر کی اہمیت، ہم لوگ شاید جس لینس سے شکر کو دیکھ رہے ہیں یا جس چیز پہ ہمیں شاکر ہونا چاہیے، ہم شاید غلط لینس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس پہ ذرا کچھ وضاحت کیجئے کہ اہمیت شکر کی اور شاکر کی کیا ہے. لیکن شاکر کا لفظ ایک تو کچھ ہمارے اردو میں کچھ
عربی قرآن کی اصطلاحات کا استعمال بالکل ایک الگ رخ سے ہوتا ہے. تو ہم اردو کی فیلنگ کے ساتھ جب ہم اس لفظ کو لیتے ہیں اردو کے پس منظر میں، تو ہم اس کو ویسا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں جو ہم اس کے ساتھ اردو کے حوالے سے احساس رکھتے ہیں. مثلا غلیظ کا لفظ اردو میں اگر آپ اس کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اور قرآن میں آیا قولاً غلیظا، مضبوط بات. اب اگر اردو میں قولاً غلیظ کا غلیظ قول تو یہ اس طرح شاکر کا بھی ایک اردو کا تصور ہے کہ شکریہ ادا کرنا. اب اگر اللہ تعالیٰ کی صفت شاکر آئی ہے تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ تو یہاں سے بات کھلتی ہے اور بڑا اہم لفظ ہے شاکر. اور شیطان کا چیلنج بھی یہ ہے کہ میں شکر کے مقام پہ رہنے نہیں دوں گا. یہاں سے یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. تو شاکر کے اصل معنی قدردان. تو اللہ شاکر ہے یعنی اللہ قدردان ہے. تو شکر کرنا اللہ کی نعمت کا قدر کرنا کا نام ہے. تو انسان قدر کے ساتھ پیدا ہوا ہے، بنیادی بات. اس کو کائنات نے سجدہ کیا. تو انسان بہت باقدر پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی قدر ہی چاہتا ہے اور اس قربت میں قدر ہی ملے گی. تو یہ انسان کا مسئلہ ہے. مگر وہ قدر کے لیے اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ آپ خود اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کی مخلوق کی قدر کریں، جو آپ کو وقت ملا ہے اس کی قدر کریں. اس کے بجائے وہ انسانوں سے قدر ڈھونڈنے لگتا ہے اپنے طریقے پہ. اس کی وجہ سے وہ الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ مجھے یہ میرا شکریہ ادا کرے تو میری قدر ہوگی، یہ مجھے یوں مقام دے تو قدر ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس عزت ہے، اللہ کے پاس عزت ہے. یہ لفظ کیوں کہا گیا؟ کہ انسان کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ وہ انسان کی غلط فہمی ہے اور یہ ایک شیطانی میں آ جاتا ہے، شیطان کے چکر میں، کہ وہ انسان سے امید لگاتا ہے اور انسان سے اپنی قدر چاہتا ہے. تو اللہ ہی اصل قدردان ہے. تو اس حوالے سے یہ ساری غلط فہمیاں ہیں، ریئیکشن پیدا ہوتے ہیں. کہ اس لیے انسانوں سے یہ جو لا الہ جب انسان کہتا ہے تو پھر انسان سے امید رکھنا لا الہ کے خلاف ہے. تو اگر ہم اس کو خلاصہ لیں تو انسان سے امید چھوڑی جائے، اللہ کی رضا کے خاطر رویہ اپنایا جائے. اس کی میں ایک بہت واضح مثال دے کے اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا لقب ہے بطول. کیوں؟ اور ایک سوال کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی جو ٹاپ لیول کی خواتین ہیں، سردار، ان میں ہوں گی. کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا ہے، سب اعمال پر جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایسے اعمال کیے جس کی بنیاد پر وہ جنت کی سردار بنی. اب ان کے اعمال دیکھے جائیں سیدھے طریقے سے تو وہ تو عموماً گھر میں رہیں، جنگ میں بھی کام کیا، نرسنگ بھی کی، مگر زیادہ تر انہوں نے گھر سنبھالا. مگر ان کا ایک لقب ہے بطول، جو یہ ساری بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ویلیو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انسانوں سے بے غرض ہو کر خالص اللہ کی رضا کے خاطر کوئی چھوٹا سا بھی کام کریں گے انسان کا، تو اللہ اس کے والیوم کو اس لیول پہ لے جائے گا. یعنی حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو دی، چکی چلائی، بچے پالے، تو یہ کام جنت کی سردار بنا گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ بطول تھی. بطول کی اس آیت سورہ مزمل کی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اس کے ہو جاؤ. تو حضرت فاطمہ کا یہ تھا کہ انسان سے کوئی امید نہیں لگاتی تھی کہ میں نے یہ کام کیا تو یہ میرا آپ شکریہ ادا کرے، یہ میرا اس طرح خیال کرے. اس کو انسان کو دیکھنے لگ جائیں. انہوں نے یہ رویہ ہی نہیں کیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو کے بھیجا کہ آپ کو چھالے ہو رہے ہیں، آپ کوئی باندی لے لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسبیح دی، تسبیح فاطمہ، کیونکہ ان کا مقام سے نہیں ان کو نیچے ہونے دیا، کہ وہ انسان سے امید ہی نہیں لگا رہی تھی. تو وہ بطول ہونا، ان کے یہ کھانا پکانا اور یہ بچے اٹھانا سنبھالنا، یہ کام ان کو کس کو اللہ نے والیوم کس بیس پر دیا. تو یہ ہے، اگر ہم مختصراً سمجھنا چاہیں تو ہم اس طرح آئیں تو اللہ انتہا درجے کی قدر دیتا ہے، اور اللہ ہی کسی کے دل میں عزت پیدا کرے وہ اصل عزت ہوتی ہے. تو ہم یہ اس میں پھنستے ہیں
تو یہ ہماری اس قدر کے حوالے سے یہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں انسانوں کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اس وقت شکار ہیں اس تمام الجھن کا اور دکھ کا اور پریشانی کا، اور یہ بات کہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے تو ہماری خود پیدا کی ہوئی ہے، ہم خود اس کے شکار ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی گفتگو میں ذکر کیا تھا امتیازی شان کا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل ہم سب لوگ برانڈ کے مارے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہماری خوراک ہو یا جو کپڑا ہم زیب تن کرتے ہیں، ہمارے لباس، اس کا معاملہ ہو، اور کئی چیزوں میں ہم اسراف کر جاتے ہیں، اسراف پسند ہو جاتے ہیں، لیکن ہم بڑے مزے سے اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ تو ضرورت ہے نا ہماری، ہم اس برانڈ سے نہیں خرید رہے، وہ ویسٹرن برانڈ ہے یا وہ اس وقت سوسائٹی کا ابھرتا ہوا برانڈ ہے، ہم تو ایک ایسے برانڈ سے کپڑے خرید رہے ہیں جو کہ مذہب کی طرف ہے۔ میرا اس سے کسی کی کوئی چوائس پہ کوئی نشاندہی یا بات کو غلط کہنا نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک سوال میں اپنی ذات کے لیے سوال سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ تو ہم ہیں نا شکار برانڈنگ کا، اور اس کے حوالے سے ہم امتیازی شان، بہرحال ہم اس کے بھی مریض بن چکے ہیں زیادہ تر لوگ، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، بات ہوئی تھی کہ شیطان نے امتیازی شان کی بات کی، یہ پہلا کفر تھا، انا خیر منہ۔ ہم اس چیز کو ایک حدیث کے حوالے سے حل کر سکتے ہیں اور واضح کر سکتے ہیں کہ جو ٹخنوں سے شلوار اوپر ہونے کا جو حدیث ہے، شلوار نہیں، وہ ازار، کیونکہ عرب میں شلوار تو استعمال نہیں ہوتی تھی، تیبند انداز جو عمرے میں ہوتا ہے، ہم احرام جو باندھتے ہیں عمرے حج میں، تو وہ انداز تھا۔ تو اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت حدیث کی کہ جو ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا جائے گا وہ دوزخ میں، یعنی اس میں دوزخ کی وہ مقام دوزخ میں جائے گا۔ تو جو اس حوالے سے اتنی سختی تھی، وہ تھا کیا مسئلہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو اس ٹائم کپڑا اسٹیٹس تھا، اور معاشرے میں کئی لوگ تھے جن کو تہبند کا ہی کپڑا تھا، اوپر قمیص کے لیے کپڑا نہیں تھا، یعنی اس طرح کے حالات تھے۔ تو اس میں یہ جو سردار تھے اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے وہ اپنے کپڑے کو لٹکاتے تھے، اور بعض تو پیچھے ایک اسپیس اور کپڑا پیس کرتے تھے، ان کے نوکر پکڑ کے چلتے تھے۔ تو یہ ہائی اسٹیٹس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ایکسٹرا کپڑا ہے۔ اس پہ لعنت کی تھی۔ ایک معاشرے میں لوگوں کو کپڑے ہی نہیں دستیاب، اور آپ اپنے اسٹیٹس کے لیے اضافی کپڑا استعمال کر رہے ہیں، آپ کو انسان کا یہ خیال نہیں۔ تو پھر یہ جو ٹخنوں سے اوپر ہونے کا مقصد یہ شکل آئی کہ یہ پہلے کاٹن ہی استعمال ہوتا تھا، کاٹن شرنک ہوتا ہے، یعنی ایک انسان دوسروں کے کپڑوں کی فکر میں اپنا کپڑا نہ خریدے، اور وہ دھو کر جب استعمال کرے گا وہ شرنک ہوگا، وہ ٹخنوں سے اوپر ہی جائے گا۔ تو دوسروں کی کپڑوں کی فکر میں اپنے کپڑے چھوٹے کر دینا، تو یہ ہے اعلیٰ معیار۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بہت پریشان، کہا کہ میرا ازار نیچے ہو جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا انتم لست بخیلا، انت لست بخیلا، آپ مغرور نہیں ہیں، آپ غرور والے نہیں، آپ اس حوالے سے نہیں لٹکا رہے۔ تو بالکل واضح کیا کہ آپ جو ہیں یہ اینگل ہے جو جس پر مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا سخت اظہار کیا کہ آپ کپڑے کو لوگوں کو نہیں مل رہے اور آپ اپنے شانے بنا رہے ہیں۔ تو یہ کپڑے کے حوالے سے جب ہم اسٹیٹس پر آئیں گے تو پھر تو ظاہر ہے یہ کوئی بالکل اسلامی چیز نہیں ہوگی۔ ہاں، کپڑا جسم کے مناسب لینا چاہیے، یہ تقویٰ میں ذہانت ہونی چاہیے کہ ہمارے جسم کے لیے کیسا کپڑا مناسب ہے، یہ ہمیں علم ہونا چاہیے، اور کیسے کھانے مناسب ہیں، تو یہ متقی اتنا ذہین ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے ہیں، اس ماحول میں جو کپڑے ہیں، اس حوالے سے دیکھے جائیں تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ کیوں ہیں، وہ رنگ سفید کیوں ہے۔ تو یہ سب بڑی ہماری بہترین تربیت ہے۔ مگر ہم مناسب کپڑا پہنیں
مناسب جوتے پہنے، مگر جہاں اسٹیٹس کا معاملہ آئے گا، امتیازی شان کا، وہ اسلام نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے اسی چیز پر لعنت کی ہے کہ جب آپ اپنے چیز کو ایک خاص، یعنی میں ایک الگ ہوں، یہ ہے وہ شیطانیت۔ شیطان نے یہی کہا تھا انا خیر من، کیونکہ میں اسپیشل چیز سے بنا ہوں اور یہ گندے کیچڑ سے بنا ہے۔ تو یہ ہے، اگر ہم خلاصہ لیں تو یہ اللہ ہمیں تربیت دی گئی، اور معاشرے کو فائدہ بھی تو اس سے ہوگا۔ جب انسان یہ سوچے گا تو معاشرے کو کپڑے پرووائڈ ہوں گے، وگرنہ ایک آدمی 5,000 کی شلوار خریدے اور اس کو اوپر کر لے ٹخنوں سے، تو معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے بعد وہ بیٹھ جائے کہ جی میں نے ٹخنوں سے اوپر رکھی ہے، وہ ٹھیک ہے، ٹخنوں سے اوپر رکھی ہے، وہ حصہ تو عمل ہو گیا، مگر یہ مقصد کیا تھا؟ تو روح سنت کیا تھی؟ تو اس حوالے سے یوں تو یہ بالکل برانڈ ہے جو بھی ہے، اگر یہ سیدھا سادہ برانڈ کو اس عنوان سے لیں، برانڈ ہٹ کے کہ وہ کپڑا مناسب ہوتا ہے، تو کوئی اینگل بنتا ہے، مگر یہ کہ یہ میری ایک امتیازی شان بنے گی کہ گفتگو میں رکھا جائے گا کہ وہاں وغیرہ جو بھی ہمارے معاشرے میں چل گیا، شیطان پسا رہا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہم توبہ کر لینا، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ میں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اللہ میں فضول وقت کاموں میں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا، شیطان کے ہاتھ نہیں آنے دینا چاہتا۔ شیطان نے چیلنج کیا ہے، تو ہم کیسے رب کے نمائندے ہیں، رب سے دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم شیطان کے ہاتھ آ جائیں؟ تو یہ اس لیے اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نیچے نہیں ہونا دیکھنا نہیں چاہتے کہ ہم شیطان کے ہاتھ آ کے ذلیل ہوں، تو یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی سے ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ نہیں کیوں آپ کی یہ بات سن کے ایک بہت پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ میں حج کے لیے گئی تھی، اور پہلے ہمارا مدینے میں اسٹے تھا، اور پھر اس کے بعد ہمیں مکہ جانا تھا۔ تو مدینے میں پاکستانیوں کے لیے، جو حجاج پاکستان سے آئے تھے، ان کے لیے خاص وقت رکھا گیا تھا کہ اس وقت آپ روزہ رسول پہ جا کے حاضری دے سکتے ہیں، یا وہاں ریاض الجنہ کی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب پاکستانی خواتین وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور میں کیونکہ اپنی والدہ کے ساتھ تھی، ان کو ویل چیئر پہ لے کے جانا تھا، تو مجھے اور زیادہ الرٹ ہونا پڑتا تھا، کیونکہ ویل چیئر کی لائن الگ ہوتی تھی۔ اب وہاں پہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے امی اپنی نمازیں پڑھ رہی تھیں، اور میں بھی کچھ امی کے ساتھ، نیند بھی بہت آتی ہے حج کے اندر، تو وہ نیند پوری کرنے کا بھی غلبہ سر پہ سوار تھا۔ تو اچانک میرے کان میں کچھ آوازیں آئیں کہ تم کس پیکج پہ آئی ہو، یا تم کس اس کے ساتھ آئی ہو، کمپنی کے ساتھ آئی ہو۔ ہماری جو لوگ ہمیں لے کر آئے ہیں حج پہ، گروپ لے کر آئے، انہوں نے تو ہمیں ٹورسٹرز بھی دیے ہیں، اور ہمارے ناشتے میں یہ بفے ہوتا ہے، اور کھانے میں 3 آئٹمز ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو میرا دل چاہا کہ میں ان کی باتیں سنوں کہ اچھا ہمیں تو یہ سب کچھ نہیں مل رہا، ہم کس گروپ کے ساتھ آئے ہیں۔ تو ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم حج پہ آنے کے لیے اتنے بےتاب اور بے چین تھے، اور امی کی ذمہ داری تھی ساتھ میں۔ پھر اگلے ہی لمحے میں نے کہا یار، یہ ہم بیٹھے ہوئے کہاں ہیں جو ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ مقام ہے ہماری اس ڈسکشن کا، ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ہم بھول جاتے ہیں بار بار۔ آپ نے کہا شیطان پلٹ پلٹ کے بار بار طرح سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی بازو سے ہمیں بھٹکا رہا ہوتا ہے، اور ہم بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں مطلب ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اور میرا ذہن بھی وہاں جا رہا تھا، سنو تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اور پھر ظاہر خوف بھی آیا، لیکن مزہ بھی آ رہا تھا ان کی باتیں سننے میں۔ تو یہ تو ہماری فطرت ہے کہ بھائی ہم پلٹ جاتے ہیں، ہم بکھر جاتے ہیں، ہم بہہ جاتے ہیں اس لے کے اندر۔ از دیر اے وے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہاں بھائی یہ سٹاپ کرنا ہے، ہم دور ہٹ جائیں کیا ان لوگوں سے، ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں، آئسولیشن میں لے جائیں؟ یہ سوال ابھر رہا ہے میرے ذہن میں۔ اچھا جی، یہ جو معاشرے میں جو لوگ اللہ کی امانت کو، یہ اللہ کی جو ہدایات ہیں اس کو پوری طور پر جانتے ہوئے اپنی مرضی چلاتے ہیں، یہ ظالم کہلاتے ہیں، کیونکہ ظلم کا وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر کرنا۔ تو ہمارا بطور مسلمان یہ مقام ہے کہ ہم صرف اس چیز کو اہمیت دیں جسے اللہ نے اہمیت دی، اور جس چیز کو اللہ نے برا سمجھا ہے ہم اس سے دور ہوں۔
یہ ہمارا مقام ہے. تو اگر ہم ایک چیز کو امتیازی شان کو جب اللہ نے برا سمجھا ہے تو اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں تو ہم ظلم پر ہیں. تو اب اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے تعلق رکھیں اور وہ اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہو تو پھر ہم ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم انہیں ہدایت کی طرف لائیں. اگر ان کے ساتھ تعلق میں فساد بن رہا ہے، ان سے تعلق میں ہم پر یہ اثرات آ سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں میں پھنس جائیں جو، اور تو پھر اس کے لیے طریقہ قرآن میں اشارہ دیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی شانوں کی بات کریں تو آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، اگر بیٹھیں تو ان کی طرف توجہ نہیں کریں اور پھر بڑے عزت کے طریقے سے وہاں سے اٹھ جائیں. تو پھر یہ ہے کہ اس میں حکمتیں ہیں. نفرت اسلام میں بالکل منع ہے، نفرت تو ہے ہی نہیں. یہ صرف کردار سے نفرت ہے، کردار سے نفرت نہیں ہے. وہ حدیث ہے کہ ومن احب للہ، مطلب جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے، وابغض للہ، اللہ کے لیے ناراض ہوا. تو اور آتا للہ و منع للہ، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. تو یہ ہمارا غصہ ہونا پرسنلی لیول پر ہو تو یہ تو غلط ہے کہ مجھے برا لگ رہا ہے، نہیں، میرے رب کو برا لگتا ہے. تو اس میں بیلنس بنتا ہے. ہم اپنی ذات کو لائیں گے تو کبھی بھی ہم بیلنس رویہ نہیں کر سکتے. بیلنس اسی صورت میں بنتا ہے. تو پھر حکمت ہوتی ہے کہ جہاں فساد بن رہا ہے تو پھر ہمیں عارضی تعطل کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ مسلسل ایک رویے پر ہیں اور ہمیں بھی انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی وقت ضائع کرا رہے ہیں ہمارا، ہمیں بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نفرت بغیر تعلق اس وقت تک ختم کرتے ہیں جب تک یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہے. تو ان کے لیے دعائیں کریں پیچھے، اور جب وہ کسی تکلیف میں ہو تو پہنچ جائیں. قطع تعلق کی منع ہے، مگر یہ عارضی تعلق بچنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ ان کا بھی مطلب وہ بھی ٹکراؤ میں ایک ضد میں نہ آ جائیں اور ہمارا بھی وقت ضائع نہ ہو. اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم ترتیب بنا سکتے ہیں. تو یہ بیہیویئر ہونا چاہیے. اس سے ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ ہم اگر ان لوگوں سے دور ہوتے ہیں جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بھائی ہمیں ہمارے تقویٰ سے دور کر رہے ہیں یا ہمیں ان کاموں کے نزدیک لے جا رہے ہیں جن کے لیے رب نے منع کیا ہے، اکثر دفعہ میں نے دیکھا ہے لوگ اس احساس کے ساتھ کچھ محفلوں میں نہیں جاتے، یا یہ کہ سمپل سی بات ہے کہ بھائی وہاں تو مکس گیدرنگ ہوگی، ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے، یا ہم اپنے بچوں کو فلانے اداروں میں یا فلانے لوگوں کے پاس یا ایسی صحبتوں میں نہیں جانے دیں گے کیونکہ وہ لوگ تو بھائی غلط کام کر رہے ہیں. کہ اس میں کہیں کوئی تکبر کا ایلیمنٹ تو نہیں آ جاتا کہ ہم اپنے آپ کو کچھ بہتر، کچھ اعلیٰ، کچھ عرفہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آئی تھنک میں بہت صحیح بات کر رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ایسی جگہوں سے دور کر رہی ہوں یا ایسے لوگوں سے دور کر رہی ہوں بیکاز وی آر بیٹر، وی نو بیٹر. جی، بات تو خلاصتاً پہلے بھی آ گئی کہ امتیازی شان کا جو بھی رخ ہے یہ اسلام نہیں ہے. تو بس اس کا فرق اگر انسان کے سامنے ہے تو پھر یہ اصل بات یہ کہ پھر اس کو اگر وہ اظہار کرتا ہے کسی کے سامنے تو وہ امتیازی شان بنتی ہے. تو پھر تو انسان اپنا سب سے بڑا مفتی وہ خود ہے، اس کو کسی باہر کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دل کے حال جانتا ہے. تو اس حوالے سے اگر وہ اس کو حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، اگر وہاں بچانا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں بچانا چاہیے، مگر اس قسم کا ایسا اظہار نہیں ہو کہ آپ اس میں اپنے طور پر اس کو حقیر سمجھیں، اور دوسرا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خاص سمجھیں. تو یہ اگر سمجھ رہے ہیں تو یہ تو امتیازی شان ہو. یہ دین کی بھی کوئی شکل اختیار کریں آپ کہ اس میں آپ کہیں کہ جی سارے لوگ تو نہیں کرتے، میں یہ خاص کرتا ہوں، تو یہ بھی امتیازی شان ہے. تو اللہ کے کام بے غرضی کے ساتھ ہوں گے. انسانی دنیا میں انسان کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوگی، اور جو بھی عزت چاہیے اللہ سے لی جائے گی، انسان سے نہیں مانگی جائے گی. اللہ انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے. تو جب انسان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم ظلم پر ہیں کہ ہم اللہ نے کہا ہے کہ میری طرف توجہ رکھو. تو بلکہ یہ کہ سیدھی بات ہے، اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم دوسرے سے متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کو
مطلب ہم سے تعلق ہے. جیسے ماں کا تعلق ہے کہ ماں بچے کو عزت کے مقام پہ دیکھنا چاہتی ہے، مگر بچہ ایسی شخصیت کو، ایسی جگہ کو اہمیت دے جہاں اس کی بے عزتی ہو تو ماں کو برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے جو 70 ماؤں کا حوالہ آتا ہے تو اتنا گہرا تعلق ہے، تو ہمیں بے عزت نہیں ہونا دینا چاہتے. جو ہمارا قدر ہوئی، ہمیں کائنات نے سجدہ کیا، جن باتوں جس وجہ سے ہم اس مقام سے گر جائیں. یعنی انسان جو ہے کیا کہتے ہیں، کائنات اس کے لیے جھکی ہے. اگر انسان کائنات کے سامنے جھک جائے تو مقام تبدیل کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے انسان کے لیے. تو میرا بندہ ہے وہ عزت سے نہ گرے. تو بس اس میں ایک فائن سا مسئلہ ہے کہ آپ رخ کیا رکھ رہے ہیں. آپ اپنی شان بنا رہے ہیں تو غلط ہے، اور آپ اپنے آپ کو ان کو بچا رہے ہیں اور ان کو حقیر نہیں سمجھتے. عارضی طور پر وہ غلط رویے پر ہیں، وہ نہیں درست ہو رہے ہیں، ہمیں بھی ڈسٹرب کریں گے تو ہم عارضی طور پہ جب تک یہ اس طریقے پہ ہم وہاں نہیں جاتے. اور اگر بعض دفعہ حکمتیں ہوتی ہیں کہ رشتے قائم رکھنے ہوتے ہیں تو وہ اس میں اس طرح شریک ہوا جا سکتا ہے، مگر اپنے آپ کو سیو کر کر. اچھا، آج کل شادیوں کا زمانہ ہے، بازار ماشاءاللہ ابل رہے ہیں خریداریوں سے، اور لگ نہیں رہا کہ پاکستان انفلیشن کے دور سے گزر رہا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک انتظامات اور بہت ہی لہیم اور شہیم قسم کی کھانوں کی دسترخوان سج رہے ہیں، اور کپڑے، اور ماشاءاللہ اچھی بات ہے، خوشی کا زمانہ ہے. ایک چھوٹا سا میں آپ کے گوش گزار کروں، ایک کارڈ دعوت نامہ میری نظر سے گزرا، وہ کسی نے ہمیں مدعو کیا تھا، اور اس پہ لکھا تھا کہ ہمارے ہاں یہ موقع ہے شادی کا، اور آپ لوگ ضرور تشریف لائیے، اور عین سنت کے مطابق ہمارے ہاں کھانا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ کھانا نہیں ہوگا، لہٰذا ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. تو مجھے اس سے خیال ہوا کہ روح سنت ہے کیا، اس پہ آپ پلیز تھوڑی بات کیجئے، تاکہ اور ہم اس کا تصور لے کیسے رہیں. یہ جو ہم اسی سے لے لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا انالائز کریں کہ کیا صحابہ مسلمان ہونے کے بعد اگر نکاح سے مراد شادی ہے تو جس کا چلن تھا، تو کیا صحابہ نے شادیاں کرنا چھوڑ دی تھی کہ کہنا پڑا کہ نکاح میری سنت ہے، اس کو جاری رکھو؟ ایسا تو نہیں تھا. تو پھر نکاح کو سنت کیوں کہا گیا؟ تو سنت وہ عمل ہوتا ہے، مستند عمل، جو لازمی طور پہ اللہ کے قرب میں لے کر جاتا ہے. اور سنت جو ہے ہر انسانی عمل میں مقصدیت پیدا کرتی ہے. تو شادی اس معاشرے میں ہو رہی تھی. شادی کا جو انسانی غرض تھی وہ یہ تھی خواہش اور اولاد، یہ شادی تھی. اس کی شکل بھی ہوئی تھی کہ ایک مذہبی طور پہ کوئی کھڑا ہو جائے، حجاب قبول کر لے، مگر وہ بھی ہوگی، مگر مقصد یہی تھا، صرف یہ رخ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میری سنت کہہ کے اس جو یہ جو چلن تھا اس میں مقصدیت پیدا کی. کیونکہ اس میں نکاح میں کیا ہے کہ دو افراد اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں، دونوں کا مقصد زندگی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو دونوں اس حوالے سے ایک دوسرے سے تعلق جوڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر. اور پھر جو اولاد ہوگی اس کو اللہ کی رضا کی تربیت دینی ہے. اور اس میں مرد کی ذمہ داری معاشی حفاظت ہے سب سے بڑی، اور اس کا پہلا ثبوت وہ مہر کی شکل میں دیتا ہے کہ میں آپ کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہوں. سب سے بڑی معاشی حفاظت ہے. تو یہ ویلکم ہے کہ میں ابھی جو کچھ ہے آپ کے لیے حاضر، یہ ویلکم ہے. اور عورت کی ذمہ داری نکاح میں سکون دینا ہے، تاکہ دونوں اس عورت کی معاشی حفاظت ہو، پوری حفاظت ہو، اور مرد کو سکون ملے، تاکہ دونوں اللہ کی طرف جو رخ ہے، پڑھنے کا جو سفر ہے، اس میں اطمینان سے چل سکیں. اور جو بچے ہوں ان کو اللہ کی رضا کی تربیت دیں. اور پھر اللہ کے خاطر محبت ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنا، یہ طریقہ ان کو لے کر چلے گا. اسے نکاح کہتے ہیں.
تو یہ نکاح میں مقصدیت پیدا ہوئی. تو سنت وہ عمل ہے جو کہ انسان کے عمل میں مقصدیت پیدا کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمیں یہ روح سنت ہے، ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہے کہ جو اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے اور اس کے اندر وہ مقصدیت پیدا ہوتی ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہم سنت کو دیکھیں اس مثال سے تو ہمارے سامنے یہ سب چیزیں کھلنے لگ جائیں گی. تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب یہ جو سنت کہہ دیتے ہیں، تو اس کو پیچھے دیکھنا چاہیے کہ یہ کس حوالے سے کیا بات ہوئی تھی، اس کی مقصدیت ہونی چاہیے. جس طرح وہ اگر ٹکنوں سے مطلب پنچے اوپر کرنا سنت ہے تو اس کی ایک مقصدیت تھی. اگر وہ مقصدیت ہٹا دیں، روح ہٹا دیں، تو ایک شکل رہ جائے گی اور اس سے کچھ نہ ذات پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے، کردار پہ، نہ معاشرے کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو اس سے اللہ کا قرب کیا حاصل ہوگا؟ یہ کہ روح نکل گئی. تو پھر اگر اللہ کی وہ حضور کی محبت میں جو بھی کر رہا ہے وہ تو ایک اعلیٰ مقام ہے، مگر یہ روح نہیں ہوگی معاشرے میں تو پھر یہ اس کا چلن جو ہے ایک چلن ہوگا، اس کا کوئی جس طرح شادی کا چلن ہے تو یہ اس طرح روح جو ہے نکل جاتی ہے اور پھر انسان میں بھی تبدیلی نہیں آتی، معاشرے میں بھی تبدیلی نہیں آتی، پھر وہ شکلوں کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے. تو اس طرح غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس بنیاد پر یہ آپ نے جو واقعہ رکھا وہ یوں اس طرح لیا جا سکتا ہے. اچھا، ہم اب تھوڑا سا بات کا اپنی ڈسکشن کو جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ایک طرف جو سوال تھا میرے ذہن میں، جسے ہم اس وقت سب دو چار ہیں، کہ ہم ایک جدید مغربی تہذیب میں جی رہے ہیں اور تہذیب رجحانات کا نام ہوتا ہے. اچھا، اب تہذیب کی جڑ ہوتی ہے اس کے اعتقادات، ہمارے کیا عقائد ہیں، کیا عقیدے ہیں ہمارے. اور جب کوئی بھی معاشرے میں کوئی بھی برائی پھیلتی ہے تو سب سے پہلے وہ تہذیب کا حصہ بن جاتی ہے. ٹھیک، ہمارے ہاں اس وقت کامیابی کا جو ایک بینچ مارک ہے یا کامیابی کا جو تصور ہے وہ ہمارے دین سے بہت ہٹ کے ہے. پچھلے دنوں ڈاکٹر سوری صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دین میں تو کامیاب انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو اللہ سے نزدیک ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے اور وہ اپنی زندگی اسی راہ میں لے کے چل رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک سکسیسفل انسان کا تصور بہت ہی مختلف ہے اور وہ اس جدید مغربی تہذیب کے حساب سے ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اگر ہم ایک مختصراً تعریف لیں تو ایک مقصد متعین کرنا، اس کو حاصل کر لینا، یہ ایک کامیابی ہے. مگر قرآن نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے جو زیادہ، وہ فلاح کا استعمال کیا ہے. تو یعنی انسان کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ انسان کے لیے کتنا بڑا ایک دکھ ہے کہ وہ ایک محنت کرے پوری عمر اور ایک چیز اچیو کر لے، ایک مقام پر پہنچ جائے، دنیا کا سب سے عظیم بڑا انسان بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، امیر بن جائے، جو بھی کرتا ہے پھر وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو وہ چیز تو پھر مطلب بات ختم ہو گئی. یعنی تو پھر کامیابی کا تصور جو قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کو چیز ملے وہ پھر ہمیشہ کے لیے ملے. جی. تو یہ جو دنیا میں ہم جو بھی اس میں کنفیوز ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم جب اللہ سے ہٹ کر دنیا کو دیکھ رہے ہیں، کریٹر سے ہٹ کر، تو پھر ہم اپنی ہی نسبت سے فیصلے کریں گے. تو پھر ہم دنیا میں خوف میں، تو خوف میں کامیابی یہی ہے کہ آپ کے پاس دولت پوری آ جائے، آپ کا بہت عزت ہو جائے، آپ کا ایک ڈر بیٹھ جائے، یا اس قسم کی کوئی ایسی ایبیلٹی حاصل کر لیں جس سے آپ معاشرے میں اہم ہو جائیں اور آپ معاشرے کی محتاجی سے نکل جائیں اور آپ باعزت بن جائیں. تو اس کا مطلب ہے انسان کو ہمیشہ کی عزت چاہیے اور آزادی چاہیے، محتاجی سے نکلنا چاہیے. تو بنیادی طور پر اگر ہم خلاصہ لے لیں تو انسان کو مطلب آزاد
ہمیشہ کی زندگی چاہیے اور بالکل عزت کے ساتھ، تو وہ پھر قرآن اس کی بات کرتا ہے کہ آپ مطلب انسان کا جو مسئلہ قرآن میں آئے تھے کہ اس اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرو، وہ تمہیں زندگی دے گا. تو ایک زندہ انسان کو زندگی دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو طریقہ زندگی بتایا جا رہا ہے، یہ جو تمہاری جتنی بھی خواہشات ہیں وہ اس کو ہمیشہ کے لیے، یعنی آپ اس طریقے پر چلیں تو پھر آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. یعنی انسان کا علمی طور پہ بنیادی طور پہ دو ہی مسئلے تو رہ گئے ہیں، ہمیشہ کی جوان صحت مند زندگی کیسے ملے اور ٹوٹلی علم کیسے حاصل ہو، کلی علم پوری کائنات کا. تو وہ اس زندگی میں نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کہا کہ یہاں آپ اس دین پر چلیں تو آپ کی سلیکشن ہو جائے گی، پھر آپ کنورٹ ہو کے پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس بٹھا کر آپ کو سارا علم اپنا بتائیں گے، شانیں دکھائیں گے، اور آپ کو ہمیشہ کی جوان زندگی، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سب جوان ہو جائیں گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. تو یہ جو انسان کو چاہیے وہ اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ فلاح ہے، یہ کامیابی ہے. تو اس طریقے پر آ جائیں تو آپ کو یہ کامیابی مل جائے گی. وگرنہ یہ جو عارضی دنیا کے حوالے سے جو بھی آپ کامیابی لیں گے وہ عارضی ہی ہوگی. تو اس کو کمپیئر کر لیں تو پھر یہ یعنی انسانوں سے آزاد، محتاجی سے آزاد، یہ بیماریوں سے آزاد. انسان یہی چاہتا ہے نا کہ اس کو مکمل آزادی ملے، محتاجی نہ رہے. تو اللہ کی اس میں بندگی میں آ جاؤ تو آپ پوری طرح آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے تو وہ تمہیں شان دے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ کر کے دکھایا کہ انسان کو کیسی ہم قدر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے ان کو ملکوت السماء والارض کی سیر کرائی. تو اسی دنیا میں واقعات ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا یہ معراج ملے گی، یہ کامیابی ہے. تو معراج ہے ہی یہ کہ آپ اسباب کی محتاجی سے نکل جائیں. تو اس کا طریقہ ایک اللہ نے رکھا ہے. نہیں تو ایک اسکول کے بچے کو وہ کہتا ہے میٹرک کی سند او لیول لینا ہے تو مجھے کیوں یہ 10 سال پڑھواتے ہیں، مجھے تو چاہیے دے دو. تو کیوں گزارا جاتا ہے؟ کوئی ایبیلٹی پیدا ہوتی ہے. تو پھر یہاں بھی یہ ظلم ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اگر وہ ہمیشہ کی وہ دینی ہے تو ہمیں دے دینا. آپ قابل بنے نا. تو قابل بننے کے لیے جو اس اسکول میں اس طریقے سے چلے گا اس کو سب سے بڑی شان دی جاتی ہے، اس کو بھائی بہت ہی عزت سے لیا جاتا ہے، اس نے بالکل پرفیکٹ طریقہ کیا، اسی کو متقی کہتے ہیں. اور جو بچے ناس ہوتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، ان کا حال بھی پتہ ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی چیز دے رہے ہیں تو اب اس پر آپ آبجیکشن لگائیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو دے دینا، ہم سے یہ کیوں کرا رہے ہیں وہ کیوں کرا رہے ہیں. تو پھر دنیا میں بھی آپ دے دینا. آکسفورڈ میں داخلہ جس کو دل چاہتا ہے دے دینا. ایک آدمی جاتا ہے یہاں سے بول رہے ہیں آکسفورڈ میں، تو وہ کیوں شرطیں رکھتے؟ آپ ایک اہم چیز ہے، اس کے لیے آپ ایبیلٹی ہو، قابل بنیے کہ آپ کو یہ سب مل سکے. تو اور اس سے پھر مقام صحیح ملتا ہے کہ جب وہ اس کو سند دیں گے تو وہ اس کے قابل ہوگا کہ یہ واقعی اس میں یہ اس کے قابل تھا. تو اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی قدر دے رہے ہیں تو پھر اس کے قابل ہو کر دکھانا ہے ہم نے. تو یہ کہ مستقل جو یہ چیز ملے گی اسباب سے محتاجی، یہ اصل کامیابی ہے، اللہ کا قرب. تو یہ انسانی مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس کی ہم اس ٹائم میں اتنا اس کو کور نہیں کر سکتے، مگر ہم اس رخ کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آ جائے گی، پھر آیات بھی نظر آ جائیں گی. ماشاءاللہ بہت بہترین اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے میری الجھن کو ذاتی طور پہ بہت سلجھایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میں ضرور جاننا چاہوں گی آپ سے، اس کے اوپر آپ ضرور روشنی ڈالیے. ہم لوگ اس وقت سب ہیپینس کی دوڑ میں ہیں، ہیپینس ورسز پلیجر. ہیپینس مجھے چاہیے، میں ہیپی کیوں نہیں ہوں، میری زندگی میں یہ چیز آ جائے گی تو میری زندگی میں خوشی آ جائے گی، اور خوشیاں ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. مگر سورہ عصر میں تو اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، ہم خسارے میں ہیں اس وقت.
تو ہمیں یہ بات، ہم کب سمجھیں گے یہ بات کہ زندگی صرف خوش ہونے کا نام نہیں ہے. زندگی تو ایک تکلیف دہ جگہ ہے جہاں پہ تکالیف ہیں، اور انہی سے گزر کے ہمیں اپنے مقام تک پہنچنا ہے جو رب کی رضا ہے، الٹیمیٹ جو ہمارے لیے ایک ہیپینس گول ہونا چاہیے. لیکن ہم اس زمانے کی قسم جہاں کھائی جا رہی ہے، ہم اس کی کرکس کو، اس کی جسٹ کو پہنچ ہی نہیں رہے، اور ہم خوشیاں تلاش کر رہے ہیں کہیں دوستیوں میں، کہیں موبائل فونز میں، کہیں امتیازی شان میں. اس پہ ذرا پلیز بات کیجیے کہ یہ زمانے کی قسم اللہ میاں نے کیوں کھائی ہے بھائی. اس حوالے سے ایک بنیادی فلسفی بہت بہترین جو گزرے ہیں شخصیت مولانا ڈاکٹر برہان الدین فاروقی، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بنیادی بات کہی، قرآن اور انسانوں کے زندہ مسائل ان کی کتاب ہے. انہوں نے کہا کہ انسانی دنیا میں تضاد کب شروع ہوا، یعنی اسلامی دنیا میں، کہ جب علم وحی کے مقابلے میں انسانی نوزائیدہ علم کو ترجیح دی. یعنی علم وحی کے مقابلے میں جو عقل سے علم کرتے اس کو ترجیح دے دی گئی علم میں. تو یہ جو ترجیح ہم نے دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم اس ہیپینس کی تعریفات کر رہے ہیں اور پھر اس میں اپ ڈاؤن رہتے ہیں. تو قرآن نے انسان کا مسئلہ بتایا ہے کہ اصل انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ خوف سے نکل جائے. تو اطمینان میں آنا، بیلنس ہونا، یہ ہے انسان کی اصل، یعنی اس دنیا میں اصل یعنی چیز جو اس کو حاصل ہو جائے تو بہت کامیاب ہے، کہ وہ بیلنس ہو، ہر مقام پر متوازن ہو اور مطمئن ہو، اس کو کوئی چیز اس کو ان بیلنس نہ کرے. تو یہ خوف اور غم سے نکلنا اصل مسئلہ ہے. اور یہ جو تکلیف کا جو رخ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو تکلیف کا جو ہمارا اینگل ہے، تھوڑا سا اس پہ غلط رخ بن جاتا ہے. تکلیف نفس کو ہوتی ہے. جب ہم نفس کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر ہم تکلیف سے باہر آ جاتے ہیں. تو یہ جو دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا ہے، وہ نفس کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ نفس پر پابندیاں لگتی ہیں. جب نفس کنٹرول آ جاتا ہے تو جو اس کے اندر خوشی ہوتی ہے، جو اطمینان ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس لیے اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ان بیلنس نہیں ہوتا. اگر ایک انسان کو کہتے ہیں وہ خوش ہے، آپ اس کو ایک چانٹا مار دیں یا اس کو ایک برا، اس کا ایسا لفظ کہہ دیں جو اس کی بے عزتی ہو، تو اس کی خوشی ایک دم اڑ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ خوش نہیں ہے، یعنی وہ ایک کمپیئر ٹو تھا. تو بنیادی طور پر تو شخصیت کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ متوازن بنے، مطمئن بنے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ طریقہ زندگی اسلام کے نام پہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس میں یہ کوالٹی انسان میں پیدا ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ہر مقام پر مطمئن ہوتا ہے. غم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کی کیا ہی شان ہے کہ وہ ہر مقام پر شکر پر ہوتا ہے. یعنی وہ تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے اور مل جائے تو شکر کرتا ہے. یعنی کہ صبر یہ ہے کہ برداشت کا نام نہیں ہے، اس یقین کا نام ہے جو بھی مجھے تکلیف آئی ہے یہ میری تربیت کے لیے، میرے بھلے کے لیے، اور یہ گزر جائے گی اور مجھے اللہ تعالیٰ ضرور نکالیں گے. ابھی میرا مقام یہ ہے کہ میں یہاں رک جاؤں، میں اس کے خلاف ریئیکشن وغیرہ نہ کروں، تو جو اللہ نے طریقہ بتایا میں اس پہ رہوں، تو اس کا بیلنس نہیں خراب ہوتا. تو یہ وہ چیز ہے جو انسان میں پیدا ہونا چاہیے. تو یہ جو ہیپینس ہے، یہ انسان غم، یہ خوف اور غم ہی کا مسئلہ ہے. غم کے مقابلے میں انسان ان چیزوں کو لاتا ہے تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غم میں نہیں دیکھنا چاہتے، ہمیں خوف سے، غم سے نکلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ نفس مطمئن استعمال کیا. تو مطمئن ہونا یہ ہے کوالٹی. تو ہمیں اطمینان کی رخ، یعنی اطمینان کی تلاش کرنی چاہیے لفظ خوشی کے
بجائے. تو یہ ہے کہ پھر اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک ہی رستہ ہے کہ اب اللہ کی طرف رخ رکھیں گے تو آپ کے دل مطمئن رہیں گے، انسان کی طرف منہ کریں گے تو آپ کے دل مطمئن ہو ہی نہیں سکتے. تو بے چین لوگ جنت جا ہی نہیں سکتے، مطمئن نفس جائے گا. دوسروں کے لیے بے چین ہونا کوالٹی ہے، اپنے لیے بے چین ہونا، اپنے حوالے سے بے چین ہونا کہ مجھے یوں نہیں کہا، تعریف نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ جنتی صفت نہیں ہے. دوسروں کے لیے بے چین ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہ مطلب دوسروں کے لیے جو تمام پیغمبروں کی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کیوں سوج گئے نماز پڑھ کے امت کے غم میں، کہ یہ ان کو اللہ کچھ نہ کہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ آئے تو انہوں نے جب بات کھلی کہ تباہ کرنے جا رہے ہیں تو کہا کہ آپ بیچ میں نہیں آئیے گا. تو یہ جو بے چینی ہے کہ میری امت کا کوئی بندہ نہیں جائے دوزخ میں، دوسروں کے لیے صحابہ گریبان پکڑ لیتے تھے، میں آپ کو گناہ نہیں کرنے دوں گا، یہ بے چینی ہوتی تھی. دوسروں کے لیے بے چین ہونا، جاگنا، یہ اطمینان دیتا ہے. یہ بے چینی بنیادی طور پہ یہ بے چینی انسان کو ڈسٹرب نہیں کرتی. ہاں یہ ہے کہ قرآن نے اس کی ترتیب دی ہے کہ استطاعت تک ذمہ لیں، استطاعت سے بڑھ کر نہ لیں، نہیں تو پھر آپ ان بیلنس ہو جائیں گے. یہ بھی تو یہ فائن لائن ہے اس میں. آپ کی جتنی استطاعت ہے، امت کا غم پورا اکٹھا لے کر آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. جو 3 آدمی آپ مسئلے حل کر سکتے ہیں ان کے لیے بے چین ہو، ان کا مسئلہ حل کر دیں. سب کا لے کے بیٹھ جائیں گے تو کسی کا بھی نہیں کر سکیں گے. تو جتنی استطاعت ہے اتنا ذمہ ہے. تو آیت یہی ہے کہ اللہ استطاعت سے زیادہ ذمہ نہیں لیتا، تو ہم بھی استطاعت سے زیادہ ذمہ نہ لیں. تو کوئی قرآن کا ہی طریقہ ہے جو آپ کو مطمئن رکھے گا، بیلنس رکھے گا. تو ہم ہیپینس کے بجائے اب اطمینان کی تلاش کی بات کریں. تو میرا زاویہ نظر یہ ہے. اس سے مجھے میری والدہ ایک بہت پیاری بات کہتی ہیں، اور میری مدر ان لا، میری ساس بھی ایک بات یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ رہے، لینے والا ہاتھ نہ ہو تمہارا. یعنی دینے کی فکر میں رہو بجائے کہ لینے کی فکر میں. لینے کی خواہش رکھو گی تو ہوس کا شکار ہو جاؤ گی، اور ہوس فلاح اور خیر کی طرف نہیں لے کے جاتی. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ نہیں، یہ تو بالکل مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اس مقام پر پہنچایا کہ وہ پھر یعنی اسباب سے آزاد ہوئے، تو وہ پھر دینے کے لیے ہی یعنی رخ ہی یہ رکھا ہے. تو اس لیے سب سے بڑا جو پہلا عمل جو اسلام میں ہے وہ انفاق ہے. یقیمون الصلاۃ تو قول ہو گیا، پھر مما رزقناہم ینفقون. تو زکوٰۃ تو کم سے کم درجہ ہے، اصل ہے مسلسل انفاق. تو جب آپ دینے والے بنیں گے تو آپ کو آزادی حاصل ہوگی. اور جب آپ کسی انسان کو بلاک ہے اس کو دے کر اس سے نکالیں گے، اس تکلیف سے، اس قرض سے، اس پریشانی سے، تو پھر اس سے کہیں گے آپ اللہ سے جڑے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنے قریب کرے گا. تو اسی طرح اسلام ہے کہ آپ خود خوف اور غم سے نکلیں اور پھر دوسروں کو نکالیں. یہ چین چل رہی ہے. خود تو ہم پھنسے ہوئے ہیں اپنے مسائل میں اور دوسروں کی مدد کرنے جا رہے ہیں، اور تمہیں سیدھے راستے پہ لے کے چلو. نہیں، یہ دیکھیں اس پہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیسٹ لیا کہ کہا کہ جو بھی ہے اب لے آؤ. تو حضرت ابوبکر صدیق سارا سامان لے آئے تھے، اس ٹائم حضرت عمر آدھا لائے تھے. تو واقعہ تو وہ تربیت ہو رہی تھی مقام پر. تو مگر دیکھیں یہ 9 ہجری میں ہوا ہے واقعہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان چاہیے بھی نہیں تھا. یہ وہ ٹیسٹ تھا کہ آپ کا ان چیزوں سے کتنا تعلق رہ گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق ٹاپ پوزیشن پر آئے تو انہوں نے کہا میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. یہ مقام ہے، اس پر پہنچنا ہے. یہ انسان کی آزادی ہے. یہی ایک غلط فہمی ہے کہ اگر ہم نے دے دیا تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ دینے والے سے آپ ڈرے میں، یہ اس کا مطلب ہے آپ خوف میں. مگر یہ کہ ایک دم نہیں نکل سکتے ہر انسان کچھ، تو پھر اسٹیپ میں ہی نکلتے ہیں. مگر یہ نکلنا ہے، یہ تربیت ہے اسلام کی کہ آپ اسباب کی دنیا سے نکلیں، تب آپ مکمل آزاد ہوں گے. تو یہ سب سے بڑا خوف ہے معاش کا. تو میرے بہت ساری الجھنیں اس گفتگو اور اس ڈسکشن کے بعد بہتر ہوئی، سلجھی ہیں. سرینڈرنگ یور کمپلیٹ اینڈ انٹائر سیلف ٹو the will of اللہ
یہ کام ہی اگر ہم کر لیں صرف تو ہمارے بہت سارے مسائل دور ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا, اور میری امید ہے, اللہ سے دعا ہے کہ ہماری جو بھی ڈسکشن یہاں ہوئی ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے بھی بہترین نافع بنا دے. آئی ہوپ آئی ہیو دا پریولیج آف یور ٹائم. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.